كابا حسين جد الحسن والحسين أبي القاسم بیماری کی وجہ سے ہر چیز پر اثر ہے، لیکن بہرحال میں بہت زیادہ آپ کی خدمت میں تقریر نہیں مجھے عرض کرنا ہے، بہت ہی مختصر خدمت میں آپ کے عرض کرنا ہے، لیکن توجہ بہرحال آپ کی شرط ہے۔ دیکھیے قرآن اللہ کا ایک صلوات ہو پڑھے محمد، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ شمیم بانو بنت رضا حسین اور مرحوم سلمان حیدر بن مظہر حسین اور مرحوم یادگار حسین ایک اور صلوات محمد حضرات کی خدمت میں بہت ہی اختصار سے عرض کرنا ہے، لیکن توجہ بہرحال آپ کی شرط ہے۔ دیکھیے مجلس کا جو فائدہ ہے اس جگہ پہ آنے کا، یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں آپ کو کیا ملے گا، لیکن جہاں آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہاں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں اس مجلس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام الہی میں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک اس میں رتی برابر کسی بھی مسلمان کو شک نہیں، اور اگر شک ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ پوری توجہ رکھیے، اگر شک ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ دیکھیے قرآن میں کچھ سورے وہ ہیں جو مدینے میں نازل ہوئے، مثلا آپ دیکھیں کچھ سورے وہ ہیں جو مکے میں نازل ہوئے، مکے میں 86 سورے نازل ہوئے، مدینے میں 28 سورے نازل ہوئے، اور ان دونوں 86 اور 28 کو ملائیں گے تو بنتے ہیں 114 سورے۔ پوری توجہ رکھیے گا، تو یہ کلام پورا کلام الہی کتنا ہے؟ 114 سوروں میں کلام ہے، اور اللہ نے بسم اللہ کی بے سے شروع کیا اور والناس کے سین تک ختم کر دیا۔ یہ آیت کریمہ جس میں قرآن میں اللہ نے پروردگار عالم نے آیت میں 3 فکرے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لا چکے،
اچھا ہمارے یہاں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ایمان کے معنی کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھے کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے، اسلام دین ہے، قرآن کتاب ہے، کہا یہی تو ایمان ہے۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی عالم اہل سنت نے اپنی تفسیر، دیکھیں جو میں پڑھ رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں، اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا کہ ایمان یہ مولا علی کا نام ہے۔ اہل سنت نے جو تفسیر کی ہے اس میں یہ نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں۔ پوری توجہ رکھیے گا، علامہ جلال الدین سیوطی عالم اہل سنت نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ ظاہر یہ ایمان اللہ ایک ہے اور رسول اس کے ہے اور قرآن کا یہ الگ ہے، لیکن قرآن میں یہ جو لفظ ایمان آیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو یہ ایمان علی کا نام ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ آگے انہوں نے لکھا کہ اسی سورے میں کہ یہ جو آیت ہے قرآن میں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذان دی جا رہی، تو اذان وہ نہیں ہے جو دی جا رہی، انہوں نے لکھا اذان یہ مولا علی کا نام ہے۔ اذان مولا علی کا نام ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیجیے، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جب دنیا میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ ایک سیکنڈ نہیں ورنہ وضاحت کرتا ہے کہ کہاں پہ کسی شہر میں کون سا وقت ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ضرور ہوا کرتی ہے، اور مسلمان اذان دینے سے پہلے یہ ضرور کہتا ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا۔ اس کا مطلب کچھ بھی ہو، اذان سے پہلے علی کا نام ضرور آیا۔ اب میں پھر آپ کی خدمت ایک بہت بڑے عالم اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مولا علی کے 1000 نام، پوری توجہ رکھیے گا، مولا علی کے 1000 نام، کتابوں میں انہوں نے 1000 نام بھی لکھے، اور انہوں نے لکھا کہ حشر میں علی کو فرشتے 7 ناموں سے پکاریں گے۔ میدان محشر میں علی کو فرشتے 7 ناموں سے، 7 ناموں سے، میں 2 نام عرض کر رہا ہوں۔ حشر میں آواز آئے گی، فرشتے پکاریں گے کہ یا عادلو، یا ہادیو، یا مہدی، دیکھیں یہ سب علی کے نام ہے۔ آواز آئے گی فرشتوں کی، 7 ناموں سے پکارا جائے گا، یا عادلو، یا ہادیو، یا مہدی، یا فتح، یا علی۔ اب آپ پوری توجہ مطمئن ہو گئے، سنیں، آواز آئے گی، آخری 2 نام یہ پکارے جائیں گے، یا فتح، یا علی۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کا یہ کیسا کردار ہے کہ اگر عرش پر فرشتے پکارے تو وہاں کہتے ہیں یا فتح یا علی، اگر احد میں جبریل پکارے تو کہتے ہیں لا فتح یا علی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو، اور پھر سچوں کے ساتھ ہو، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ دیکھیے یہ لفظ ایک کام ہے، سچا۔ دنیا میں کیا آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی کہے بھائی آئیے ہم جھوٹے ہیں؟ جھوٹ بولنے والا بھی جب تک جھوٹ کو سچ کا لباس نہیں پہناتا تب تک وہ سچ کہاں ہوتا ہے؟ جھوٹا انسان بھی اپنے کو سچا کہتا ہے کہ صاحب ہم سچے ہیں۔ تو جہاں جھوٹے ہی جھوٹے ہوں، مولا علی نے فرمایا ہے۔ اچھا دیکھیے ایک بہت بڑے عالم دین نے کتاب لکھی ہے تفسیر کی، سورہ محمد میں، تفسیر نور الثقلین آپ پڑھ لیجئے، لکھا ہے کہ آخری زمانے میں جھوٹ ایک فن ہو جائے گا۔ جو فن ہوتا ہے ہنر، ایک ہنر ہو جائے گا کہ صاحب یہ بہت جھوٹا آدمی ہے، یہ حکومت سنبھال لے گا۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، سلام پڑھیں۔ آخری زمانے میں جھوٹ کو فن کی طرح میں یہ کر دوں گا، 2 منٹ کا کام ہے، 1 سال کے اندر صحیح کر دوں گا۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ اب عزیزوں پھر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے سے پہلے جھوٹوں کو پہچان۔ دیکھیے ہر چیز اپنی پہچان سے پتہ چلتی ہے۔ دیکھیے دن کی کوئی ویلیو ہی نہ ہوتی اگر وہ اس کے مقابل میں رات نہ ہوتی۔
علم کی کوئی عزت ہی نہ ہوتی اگر اس کے مقابل میں جہالت نہ ہوتی، اچھائی کی کوئی بساط ہی نہ ہوتی اگر اس کے مقابل میں برائی نہ ہوتی، تو سچائی کی عظمت سمجھ ہی میں نہ آتی اگر اس کے مقابل میں جھوٹے نہ ہوتے۔ اچھا اب آ جائیے، اب جھوٹوں کے لیے قرآن بتا رہا ہے۔ میں قرآن سے پہلے پہچان بتاؤں پھر شریعت سے۔ قرآن میں اللہ نے ایک سورہ نازل کیا جس کا نام ہے سورہ منافقون۔ اچھا دیکھیے، سورہ منافقون اگر مومنون ہے تو منافقون بھی ہے۔ اچھا یہ منافق کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، یا آپ سے پوچھ رہا منافق کون ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ منافق، ہم کہتے ہیں وہ منافق ہے نا۔ دیکھیے علامہ جلال الدین سیوطی عالم اہل سنت، انہوں نے اپنی تفسیر در منصور سورہ محمد میں، اگر نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں، انہوں نے لکھا منافق کی 3 پہچانیں، میں ایک پہچان عرض کر رہا ہوں، پھر 2 کبھی اور آپ کی خدمت میں منافق کی 2 پہچانیں۔ تو کہا منافق کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے انہوں نے لکھا منافق کوئی مسلمان نہیں ہوتا، یہ مسافر منافق کون ہے؟ کہا منافق اصل میں وہ ہیں جو پہلے نسلاً یہودی تھے اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے، تو ان کی اصل تو یہودیت ہے، نسلاً وہ یہودی ہے اور کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہو گیا، میری طرف متوجہ رہے، مسلمان ہو گئے۔ تو کہا ان کی پہچان یہ ہوگی جب مسلمانوں میں، اب میری طرف متوجہ رہے تو میں ایک صلوات پڑھیں جو گرمی محسوس نہیں ہونے دیتی، ایک تو عزیزوں انہوں نے لکھا، پوری طرح یہ جملہ سمجھ لیں گے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پوری مجلس کا محضر ہے۔ انہوں نے کہا کہ منافق کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ان کا اصلاً جو پہلے یہودی تھے اور کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہو گئے، یہ ہے منافق۔ تو کہا انہیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ منافق ہے؟ کہا جب مسلمانوں میں اور یہودیوں میں لڑائیاں ہوں گی تو چونکہ یہ یہودی تھے پہلے، مسلمان ہوئے بعد میں، اب جب یہودیوں اور مسلمانوں میں لڑائیاں ہوں گی تو یہ یہودیوں کے طرفدار ہوں گے، یہودیوں کے طرفدار ہوں گے، مسلمانوں کے طرفدار نہیں ہوں گے۔ تو اب تو سمجھیے جو ہماری نظر میں یہودی ہے وہی ہماری نظر میں سعودی ہے۔ سلامات پڑھے، مسلمان نہیں، پوری توجہ ہے، مولانا آپ دیکھیں گے مسلمان منافق نہیں ہوتا۔ جب اس کی دلیل ہے، میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، شاید بھی موجود ہے، یہ جو یہودی تھے، اسرائیلیوں کی جو جنگ ہو رہی تھی فلسطینیوں پہ، دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہم تو اتنی دور ہیں، فلسطینیوں کی کیا بہرحال مارے تو جا رہے ہیں، مظلوم مارے جاتے اور مسلمان افسوس ہونا چاہیے۔ اچھا دنوں پھر کیا یہودی بچے عورتیں مرد ایک ریلی نکالتے ابھی جلدی کا، اور تختیاں لیے ہوئے، کارڈ لیے ہوئے، اس پہ لکھا ہوا کہ مسلمانوں خیبر کی جیت تمہاری آخری جیت تھی، خیبر کی جیت تمہاری آخری جیت تھی، اب ہم تمہیں جیتنے نہیں دیں گے، یعنی ہم شکست نہیں کھائیں گے، خیبر کی جیت تمہاری آخری جیت تھی۔ اس کا مطلب 1400 سال کے بعد بھی مرحب و انتر کی اولاد علی کی تلوار کا زخم نہیں ہوا۔ خیبر کی جیت تمہاری آخری جیت۔ اچھا دیکھیے 1400 سال کے بعد، 1400 سال پہلے جب ہوئی تھی خیبر، وہ ہارے تھے، مرحبا مارے گئے تھے، وہ آج نہیں بھولے۔ ہمارے آج کیا ہے، اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں یہ خیبر کیوں پڑھتے ہیں، ٹائم چلا جاتا ہے، یہ خیبر خندق کیا ہے، یہ تو سمجھایا جاتا ہے۔ ارے عمل کی بات پڑھیے، نماز روزے کی بات۔ تو اگر خیبر نہ پڑھا جائے تو آنے والے بچے پوچھیں گے یہ خیبر کیا ہے؟
یاد رکھ رہے ہیں؟ جیتے ہوئے لوگ نہ یاد رکھے؟ اچھا دیکھیے، مجھے نہیں معلوم یہ جو مجلس ہے یہ یاد رکھیے کیا واقعہ کربلا سے تو ہے، یہ جو جلوس ہے یہ واقعہ کربلا سے ہے۔ اب یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یزید کے بعد اتنا لشکر تھا، جیتا کون ہے؟ کون جیتا؟ تو یہ دنیا کا قاعدہ، ابھی تو الیکشن ہوئے ہیں، آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا جلوس ہارے ہوئے کا نہیں نکلتا۔ گلے میں ہار ہارا ہوا نہیں ڈالتا، ہمیشہ جیتے ہوئے ڈالا جاتا ہے، اور جو جیتا ہے وہ سڑکوں پہ نکلتا ہے اور اس طرح دو انگلیوں کا نشان دکھاتا ہے، یہ ہے جیت کا نشان۔ یہ انگلش کا بھی ہے، اب اسے چاہے انگلش کا بھی سمجھیے چاہے علی کی ذوالفقار کا نشان سمجھیے۔ تو علی کو جملہ آپ کے حوالے ہے، جملہ آپ کے حوالے ہے، کیسے سنیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں جیت اور ہار کے معیار الگ الگ، ہم بتائیں گے، ہم جیتے امام سجاد سے ایک دشمن نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے واقعی کربلا میں ہارے ہیں کہ جیتے ہیں؟ سوال بڑا جی، اگر بتاتے کہ جیتے ہیں تو پوچھتا کیسے جیتے، آپ لوگ قتل ہو گئے؟ یہ دنیا کی واحد جنگ ہے جہاں قتل کرنے والا ہارا ہے، قتل ہونے والے جیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مولا آپ نے بتائیے واقعی کربلا کے بعد ہارے ہیں کربلا میں یا جیتے ہیں؟ تو امام نے کہا ذرا ٹھہر جا، وقت اذان آ جانے دے، اگر مسجدوں سے اذانوں کی صدائیں آنے لگے تو سمجھنا ہم جیت گئے۔ اگر مسجدوں سے اذانوں کی صدائیں آنے لگے تو سمجھنا ہم جیت گئے۔ تو اب یہ نہ کہیے کہ مسجدوں سے، میناروں سے اور گلدستہ اذان سے اذانوں کی صدائیں آتی ہے، ارے یہ کیوں نہیں کہتے یہ اذانیں نہیں ہے، یہ فتح حسینی کے نعرے بجتے ہیں۔ فتح حسینی کے نعرے بج رہے ہیں کہ حسین کربلا میں جیت گئے۔ اچھا دیکھیے، ایسا نہیں کہ ہارے ہوں کا کوئی ہوتا نہیں۔ پاکستان میں ایک ریلی نکلی تھی جس میں لوگوں نے بہت چیخ کر کہا کہ یزید ہمارا امیر ہے، امیر المومنین ہے۔ مجھے شک نہیں ہے جیسا وہ تھا ویسے ہی تم ہو، لیکن یہ یاد رکھیے، میں جملہ کر رہا ہوں، شوق سے کہو، مگر یزید ہے کون؟ یزید کے ساتھ جو لفظ آتا ہے وہ نجس کا بھی آتا ہے، پلید کا بھی آتا ہے۔ نجاست بھائی ملاحظہ کرے الگ الگ ہے۔ یزید کبھی رحمت اللہ ہو نہیں سکتا جسے اللہ اور رسول اور امام نے لعنت اللہ کہہ دیا ہو۔ اتنا سمجھ میں آ رہا ہے، جملہ ملاحظہ کرے، دیکھیے کتا ہے جب تک سوکھا ہے تو ٹھیک ہے، بھائی پوری توجہ رکھیے گا، یہ مسئلہ اپنی جگہ، لیکن جتنا تم نہلاؤ گے اتنا ہی اور زیادہ نجس ہوتا جائے گا۔ لیکن تم جو نہلا رہے ہو رحمت اللہ کے پانی سے، تو اب سمجھ میں آ گیا وہ تو تھا ہی لعنت اللہ، اب تم بھی اسی زد میں آ گئے، تم بھی اسی زد میں آ گئے۔ حقیقوں میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ 1400 سال کے بعد خیبر کی شکست کو نہیں، اور انہوں نے لکھا
اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے، کہ خیبر کی جیت تمہاری آخری جیت تھی. مرحبا اندر مارے گئے تھے، کوئی معمولی بات تھوڑی نہ ہے. بڑے بزرگ مارے گئے تھے. اچھا میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا خیبر کی جیت تمہاری آخری جیت تھی. تو حسن نصر اللہ جو حزب اللہ کے مین، انہوں نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہماری مدد کو آئے، مگر انہوں نے کہا، حسن نصر اللہ نے یہودیوں کو چیلنج کر کے، اسرائیلیوں کو چیلنج کر کے، کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم پوری دنیا سے اپنے مددگاروں کو بلا لو. یہودیوں پوری دنیا سے اپنے مددگاروں کو بلا لو. ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان ہماری مدد کو آئے، مگر یہودیوں تم اپنے پوری دنیا سے مددگاروں کو اپنے بلا لو، مگر یہ یاد رکھنا ہم تمہارا حال جنگ میں وہی کریں گے جو 1400 سال پہلے علی نے مرحبا زندگی. اچھا جملہ یہیں پہ بات آگے بھی نہیں بڑھ رہی، کہیں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ہزاروں مجلسیں تو آپ نے سنی ہوں، ٹھیک. اب ایک بات ہو ذرا سا کہ مولا علی نے، رجز کیا ہوتا ہے عرب میں جو جنگ میں آتے ہیں تو جو بہادر ہوتے تھے وہ اپنا خاندانی بارگاٹا شجرا وغیرہ وغیرہ بیان کرتے تھے اور اپنی بہادری کے چلتے وہاں یہ کیا وہاں یہ. تو یہ عرب میں پڑھا جاتا تھا. شروع میں رسول اللہ نے رجز پڑھنا منع کر دیا تھا. جب یہ بدر احد وغیرہ ہوئی تو مسلمانوں سے کہا خبردار رجز نہ پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ رجز پڑھتے کہ میرا نام یہ ہے اور میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، تو ادھر کے کافر یہ کہتے ہیں ملاحظہ کریں رجز سب کے لیے منع تھا، صرف علی کے لیے رجز کھلا تھا. علی پڑھ سکتے تھے، علی کے علاوہ میرے باپ کا نام یہ ہے، میرا خاندان یہ ہے، اور میرا چچا وہ ہے، اور میرا بھائی وہ ہے، تو کافر یہ کہتے تم جس باپ کا نام لے رہے ہو وہ ہماری طرف ہے. ہماری طرف ہے، لہذا سب کے لیے رجز بنا تھا، علی کے لیے رجز کھلا تھا. پوری توجہ نا. اب تو سمجھو ابو طالب ایمان کے کس منارے کا نام ہے؟ مولا علی نے بدر میں کہا ولید کے مقابل میں انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بسر. احد میں بھی یہی کہا میں ابو طالب کا بسر. کہیں کہا کہ میں عبد المطلب کا بسر، کہیں ابو طالب کا بسر. ہر جنگ میں خیبر ایک واحد جنگ ہے. پھر میں وہیں پہ آ گیا. خیبر ایک واحد جنگ ہے جہاں مولا علی نے جب مرحب نے کہا کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحبا رکھا. جو بہادر ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ماں کا نام نہیں لیتے. اب آپ ملاحظہ کریں، اس لیے کہ ایک ماں کے ذریعے سے بدنامی بہت ہوئی. میری ماں نے میرا نام مرحبا رکھا. اچھا میں اتنا کہوں گا سب جگہ کیا کہا ابو طالب کا بسر. یہ خیبر واحد جنگ ہے کہ جہاں مولا علی نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اچھا علامہ عبید اللہ امرتسری عالم اہل سنت، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ حیدر نام کیسے پڑا. تو انہوں نے لکھا کہ علی کے گھر میں ایک سانپ آ گیا تھا صاحب. اب جو انہوں نے لکھا وہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی میرے سنت انہوں نے لکھا کہ مولا علی نے اپنے پنجوں میں سانپ کا زہر کا پھن پکڑا اور اتنا دباتے چلے گئے کہ وہیں پر مر گیا. اور جب ان کی والدہ نے دیکھا تو کہا کہ حیا میرے لال تجھے زندہ رکھے یا حیدرہ، وہیں سے نام حیدر
बाजी तो रुक जाइएगा, ये जो माँ ने नाम रखा था इसका इस्तेमाल अली ने खैबर में किया। अनंतली सम्मतनी उम्मी हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। मरहब को मसीने आने लगे, मैं बताऊंगा मौला उसको जाने दीजिए, आप बाप का नाम लीजिए, कहिए मेरे बाबा ने मेरा नाम अली रखा है। ये माँ का हवाला क्यों दे रहे हैं? अजब में मौला की आवाज है तो उसने भी तो माँ का मौला, अरे उसके पास कोई मजबूरी है, उसे अपने बाप का नाम मालूम ही ना हो। ये मौलाना तुझे वर्मा देखिए, और कई मौलाना पढ़े लिखे लोग हैं, मैं अभी जा रहा हूँ, चला जाऊंगा, फिर आप बुलाएंगे आ जाएगा, मौलाना से पता ले लीजिएगा। एक दिन 10 दिन 20 दिन महीना भर में अगर आपको कहीं मरहब के बाप का नाम मिल जाए तो मुझे बता दीजिए। किताबों में है ही नहीं, तारीख में है ही नहीं, तो उसे अपने बाप का नाम मालूम ही नहीं, या हो तो कहीं एक हो, तो उसके लिए मजबूरी थी कि माँ का नाम लेता, बाप का नाम से मालूम ही नहीं। ये बात तो तारीख ने क्लियर कर दी कि कम से कम अली के मुकाबिल में वही आता है जिसकी बलदियत भी नहीं होती। और अब जो है मौला अली के मुकाबिल में आया, ये खैबर मदीने से तकरीबन 150 या पौने 200 अक्सर लोग जाते हैं। 3 साल पहले से कानून बना दिया वहां की गवर्नमेंट ने कि अगर कोई खैबर देखता हुआ मिल जाएगा तो उसे 3 साल की कैद, आर्मी लगी हुई चारों। अब नहीं देखने, मैं हज पे गया तो मैंने बहुत कोशिश की कि भाई कम से कम खैबर तो देख लो, उनका मौलाना बिल्कुल मना, अगर पकड़ गए तो 3 साल की सजा है। देखिए हमारे यहाँ बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, लखनऊ में लोग देखने आते हैं, अच्छी बात है, इससे हमारा वक़ार बढ़ता है कि किसने बनाया, भाई एक शिया नवाब थे, उनका नाम उन्होंने बनवाया है तो हमारा भी नाम होता, हमारी कौम के थे। तो पुरानी इमारतें देखने से जाहिर बात है मुल्क का नाम होता है, जिन्होंने बनवाया उनका नाम होता है, कौम का नाम होता है। तो खैबर तो वो जगह है जहाँ मुसलमानों को फतह मिली है, जहाँ मुसलमानों को कामयाबी मिली और यहूदियत सरनिगू हुई, तो इन्हें खैबर को देखना चाहिए और खोल देना चाहिए। इसमें मुसलमानों का क्या नुकसान है, पूरी तवज्जो रखिएगा, आपका क्या नुकसान है। और इतनी बड़ी कड़ी सजा बना दी कि अगर जो देखता हुआ मिल जाए उसे 3 साल की सजा है, जमानत भी नहीं है। मैं पूछता हूं उन बादशाहों से, उन सऊदियों यहूदियों से, अरे भाई क्या ये तुम समझ रहे हो कि खैबर को देखकर अली याद आएंगे? तुम्हारा नजरिया तो यही होगा कि खैबर को देखकर अली याद आएंगे। क्या खाली ये अकेला नजरिया नहीं है कि खैबर को देखकर अली याद आएंगे? अरे खैबर को देखकर भागने वाले भी तो याद है। कुरान क्या कह रहा है? सच्चों के साथ, यही बात थी। अच्छा, अब कुरान में सूरह मुनाफिकून है, उसे आप पढ़ लीजिए, पहले झूठों को पहचान लीजिए, सच्चे अपने आप समझ में आ जाए। यही मैंने कहा था, झूठों को पहचान लीजिए। अच्छा देखिए, आप दुनिया भर में चले गए, ये अलामत है। आखिरी जमाने में मौला अली ने नहजुल बलागा में फरमाया है, झूठ इतना राइड हो जाएगा कि उससे सच निकालना मुश्किल हो जाएगा और इंसान बगैर किसी मतलब के झूठ बोले, कोई मकसद नहीं आता मगर झूठ बोले। अच्छा जब ये मैंने पढ़ा तो कैसे झूठ बोले मगर कोई मतलब के बगैर, अल्लाह का कलाम है। आज देखिए ये जो मोबाइल जेब में है कितने झूठ बुलवाता है। वाह वाह। अगर किसी ने आपको फोन किया कहाँ है, आपने कहा जर्मन में, तो ये झूठ है कि नहीं? पूरी तवज्जो रखिएगा भाई, जिस महल्ले में हो अगर उस महल्ले का नाम दे रहे हैं तो सच है, अगर दूसरे महल्ले में है और कह रहे हैं मैं वहां हूं तो ये झूठ हुआ कि नहीं? मसलन मैं तुम काज़मैन में, किसी ने कहा मौलाना आप कहा, मैंने कहा मैं खास में हूँ, ला मौला इंसान की जबान से निकलता रहता। तो मौला ने फरमाया आखिरी जमाने में झूठ इतना ज्यादा फैल जाएगा कि सच निकालना मुश्किल हो जाएगा और लोग बात बात में झूठ बोलेंगे।
बाजी तो यहीं पे अब आप मुनाजा करें। इसीलिए कुरान ने कहा, कुरान ने पहचानवाया कैसे मुनाफिकों को, वाइदा जाकर मुनाफिकुना कालू नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मेरे रसूल जब मुनाफिक तेरे पास आते हैं, तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, और अल्लाह ये जानता है कि बेशक तुम मेरे रसूल हो। हाँ, मगर ये मुनाफिक झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? कुरान ने कहा कि ये मुनाफिक ज़बान से कह रहे हैं रसूल अल्लाह, दिल से नहीं कह रहे हैं। ज़बान से कह रहे हैं, दिल से नहीं कह रहे। अल्लाह ने कुरान में कहा भी है कि मेरे रसूल तुम मुनाफिकों के लिए अगर 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह इन्हें बख्शेगा नहीं। कितने बार? 70 बार भी। अगर मुनाफिकों के लिए इस्तिग़फ़ार, यानी कि अल्लाह ना करना, बख्शेगा नहीं। आगे अब जुमला और आपके हवाले कैसे अल्लाह ने कहा मैं मुनाफिकों को बख्शूंगा नहीं। अच्छा, आप कुरान पढ़ लीजिए, काफिरों मुशरिकों पे अज़ाब कम होगा, मुनाफिकों पे अज़ाब ज़्यादा होगा, क्योंकि वो तो खुले हुए हैं। अब आप तो याद रखिएगा, अल्लाह ने कुरान में कहा अगर ये 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करें। जब पैगंबर के दौर में क्या होता था, मोमिन और मुनाफिक के पहचान कैसे होती थी? जो मुनाफिक की नमाज जनाजा नबी पढ़ाते थे तो 4 तकबीरें पढ़ते थे नमाज मय्यत, और मोमिन की जब नमाज जनाजा पढ़ाते थे तो 5 तकबीर। अल्लामा हुसैन बख्तियारी ने भी अपनी तफसीर में, मोमिन के नमाज में 5 तकबीर, मुनाफिक की नमाज में 4 तकबीर। इसका मतलब है 4 और 5 का फर्क 1400 साल से है। क्या मुनाफिकों का सरदार था, और ये जब मरने लगा क्या होगा, क्या होगा? कब्र में जो मोहम्मद की हुकूमत होगी और उनके भाई अली की हुकूमत। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी चले जाइए, तो मौलाना से कह रहा हूँ, आप ढिंडोरा पिटवा दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, मैं जिम्मेदार हूँ, और अगर ना निकल जाए तो मुझे आपको हक है, जो सजा देना होगा और हक दे। मैं अपनी किताबों के हवाले से नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की किताबों के, बुखारी से लेकर जो भी किताब हो आप देख डालिए। अगर किसी किताब में आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि किसी हाकिम ने कहा हो, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, कहा सुन रहे, किसी हाकिम ने कहा हो, किसी इमाम ने कहा हो, किसी खलीफा ने कहा हो कि घबराना नहीं, आखिर वक्त हम आएंगे, लिख दिखा दीजिए, कब्र में हम आएंगे, हश्र में हम आएंगे, नहीं मिलेगा। उनकी किताबों में लिखा है कि नबी ने फरमाया आखिर वक्त अली आएंगे, कब्र में अली आएंगे, खुले सिरात पर अली आएंगे, हश्र में अली आएंगे। तो जाहिर सी बात है जो हर जगह काम आएगा उसी का तो नाम लिया जाएगा, जो हर जगह काम आएगा नाम उसी का नाम लिया जाएगा। तो दलील सुन लीजिए, खाली दलील की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जब मरने लगा तो आज क्या होगा? तो साथियों ने ये है, मौला अली ने अपने गवर्नर से कहा, मालिक अश्तर, ये जो तुम्हारे करीब है, तुम गवर्नर हो, खुशामदियों से बहुत होशियार रहना, खुशामदियों। अच्छा, तो अजीजों जाहिर सी बात है, ये खुशामदी कौन होते हैं? जो हुकूमत को ज़ेर ज़बर करते हैं। तो अब ये जाहिर सी बात है, मुनाफिकों के जो साथी थे, मुनाफिकों का सरदार, उसको लोगों ने मशवरा दिया कुछ नहीं होगा कब्र में। कहा क्यों? कहा नबी को बुला लो ज़ियारत के बहाने, और नबी के लिबास का कोई कपड़ा ले, कोई लिबास, ये नबी के जिस्म से मस हुआ लिबास अगर मिल जाए तो कब्र में अज़ाब तो हो ही नहीं सकता। ये हमारा अकीदा भी और ईमान भी। ये तबरुक के तौर पे ले लो, ऐसे मिल जाएगा। अच्छा, तो उसने बहाना बताया कि मैं नबी की ज़ियारत करना चाहता हूँ, पैगंबर आ गए। अब देखिए मैसेज जा रहा है, कुरान में मौजूद है, और क्या सरकार आपको देख लिया, मेरा दिल भराया, और ये जो आप अबा ओढ़े हुए रिदा ये हमें दे दीजिए, क्या करेगा? कहा अल्लाह के रसूल मैं इसे कफन बना के कब्र में ले जाऊँगा, कब्र में ले जाऊँगा। नबी ने अपनी रिदा उतारी और उसे दे दिया। अब इसे 2 कफन मिले, एक जो कफन चलता है और एक नबी की रिदा का कफन। क्या इसे मैं तबर्रुक के तौर पर ले जाऊंगा? इसका मतलब तबर्रुक तो हर शख्स चाहता है, तबर्रुक के तौर पर ले जाऊंगा। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, भर गया, कफन दिया गया, दोहरा कफन, और कहा हुजूर नमाज भी पढ़ा दीजिएगा। अच्छा, नबी खड़े हुए, अब पहचानवाना था, अब से मनाती हो गया। जिब्रील आ गए, अल्लाह के रसूल अल्लाह का हुक्म आ गया कि ये मुनाफिक है, इसकी नमाज जनाजा न पढ़ाइएगा, ये मुनाफिक है, इसकी नमाज जनाजा न पढ़ाइएगा। नबी हट गए, कहना अल्लाह का हुक्म आ गया, नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। अब लोगों ने कहा नमाज पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, और ये जो रिदा दे दी है, ये जो कफन दे दिया है, ये कह रहे हैं आप मुनाफिक है तो आपने इसे कफन क्यों दिया?
رضا کیوں دی؟ تو نبی نے کہا سنو، اگر اللہ اور رسول اور اللہ کے بنائے ہوئے پر ایمان نہیں ہے تو نبی کا دیا ہوا کفن منافق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو جب نبی کا دیا ہوا کفن منافق کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نبی کے پڑوس میں دفن ہونے ان کو حل کرنے میں اکثر آپ سے بچے پوچھتے ہیں، مثلاً ایک کوشچن آتا ہے کہ کون سا وہ وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے نہ رات میں؟ اس وقت بیماروں کو نیند آ جاتی ہے، جو رات بھر جاگتے ہیں ان کو نیند آ جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ امام سے پوچھا گیا، یہ پانچویں امام سے کرسچن نے پوچھا تھا، تو امام نے فرمایا تھا وہ صبح صادق کا وقت ہے، اس کا شمار نہ دن میں ہے اور نہ رات میں۔ اسی وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، جو ہمارے یہاں ملک ہیں دائیں بائیں اچھائی برائی لکھنے والے، یہ صبح کے جب جاتا ہے ملک تو صبح کی نماز کا ثواب لکھ کے لے کے جاتا ہے۔ اب دوسرے ملک آ گئے تو وہ جو شروعات کرتے ہیں وہ صبح کی نماز ثواب لکھ کے شروعات کرتے ہیں، اسی لیے صبح کی نماز کا ثواب 2 بار لکھا جاتا ہے۔ تو اس کا شمار اسی طرح سوال آتا ہے کہ کون ایسے 2 بھائی جو جڑواں پیدا ہوئے، آپ سمجھ گئے نا، جڑواں یعنی ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا، مگر ایک کی عمر 50 سال اور دوسرے کی عمر 150 سال۔ ارے بتایا گئے 2 ایسے بھائی جو جڑواں پیدا ہوئے ایک ساتھ اور ایک ساتھ ہی ان کا انتقال ہوا ایک ہی دن، ایک کی عمر 50 سال ایک کی عمر 150 سال، تو وہ کون ہے؟ کہ دونوں نبی ہیں، دونوں معصوم ہیں۔ وہ جناب عزیز و عزیر پیغمبر ہے، جناب عزیر پیغمبر 30 سال تک رہے اور جب اجڑی ہوئی بستی میں چلے جہاں طاعون کا مرض پھیلا تھا تو اس وبا سے پوری بستی تباہ ہو گئی، تو گدھے پر سوار ہو کر چلے، کھانا لے کر چلے تھے، تو کہا اللہ میاں یہ پوری بستی والے مر گئے، انہیں زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے انہیں بھی وہی موت دے دی۔ اور یہ 100 برس تک، قرآن میں آیت ہے 100 برس تک سوتے رہے اور وہ 100 برس تک جیتے رہے، پھر انہیں زندہ کیا، پھر یہ 20 سال زندہ رہے اور پھر ایک ہی دن مرے گئے، اس کے بعد ان کی 150 ہوئی اور ان کی 50 سال۔ تو آدمی کو جب انہیں اللہ نے زندہ کیا تو 2 چیزیں ان کے ساتھ تھی، جس پہ سوار ہو کے گئے تھے وہ گدھا تھا، جو کھانا لے کر گئے تھے وہ بھی ساتھ میں تھا، اور 100 برس تک پڑے رہے، کھانا بھی وہیں پڑا رہا۔ اللہ نے جب عزیر پیغمبر کو زندہ کیا تو کہا کہ تم اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے سواری کو دیکھو، تو اب تو کھانے کو دیکھا، قرآن کہہ رہا وہ خراب نہیں ہوا، اور سواری کو کہا دیکھو تو گدھے کی ہڈیاں بھی مٹی میں تبدیل ہو گئی، 100 سال ہو گئے نا۔ اور اسی طرح صحرا میں دھوپ بھی پڑ رہی، بارش بھی ہو رہی ہے اور ٹھنڈک بھی آ رہی 100 برس تک، مگر کھانا ویسے کا ویسا اور گدھا بالکل ہڈیاں بھی اس کی مٹی بن گئی۔ کہا کہ یہ نبی کے ایک طرف کھانا ہے، نہ سنے تو ہم کیا کریں، ایک طرف گدھا ہے، نہ کہیے کہ نبی کے پڑوس میں گدھا بھی قرآن کہہ رہا 100 برس تک ہوتا رہا۔ میں نے کہا اللہ میاں 100 برس تک نبی کے پہلو میں رہا تو کم سے کم اسے گھوڑا بنا دے۔ تو آدینوں جناب عزیر نے کہا پروردگار یہ گدھا بالکل ہڈیاں بھی مٹی ہو گئی، اس میں اتنی تبدیلی ہو گئی، آواز قدرت آئی، آواز قدرت آئی، اے عزیر نہیں ہماری خدائی ہے، جسے ہم مٹانا چاہے اسے نبی کا پڑوس بھی بچا نہیں سکتا۔
قرآن سے وہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے. بس ایک بات یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ مولانا جو کچھ چیزیں تاریخوں میں بہت کم ہیں وہ ہم لوگ ہمارا دل رہتا ہے اس سے کام چلانے کے. دل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ سوچیں ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ہم کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. ہم یہ کہنے آئے ہیں تو زور کی چاہیے الگ پڑے. ہمارا دل بہت تھکاوٹ ہے. گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر گدھے یا گھوڑے پہ بیٹھ جانے تب تو ٹھیک تھا چاہیے زور. لیکن اب اصل نماز کا قرآن بول رہی ہے. گاڑی سے آئے جیسے آپ بیٹھے کوئی تھکاوٹ نہیں. لیکن حضرت نے کہتا ہے چار پڑھیں. شریعت نے کہا تمہارے دل کا اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ اس میں شک بھی داخل ہوتا ہے یقین بھی داخل ہوتا ہے اور شریعت کہے کہ نہیں تمہیں دو ہی پڑھنا ہے. اب یہ تھکاوٹ کے لیے زور سے ضرورت نہیں. معصوم نے پوچھا گیا چلے امام حضرت امام کیا ہوتا اچھا مگر اس لیے نا اس وقت صحرا کا جنگل کا پہاڑوں پر سفر ہوتا تھا. گھوڑے وغیرہ لوگوں کی سواریاں ہوتی تھی تو سفر بڑا مشکل ہوتا تھا. 50 کلومیٹر مانے رکھتے تھے صبح سے شام ہو جاتی. آج 100 کلومیٹر آدمی میں پہنچے اور کوئی تھکاوٹ نہیں. تو اگر یہ تھکاوٹ کی وجہ سے ختم ہو جانے کا یہ بات نہیں ہے. جب نام سے پوچھا گیا مولا تھکاوٹ کی وجہ سے کام نہیں اس سے کئی سبب تھکاوٹ کی سلاوٹ سبب ہے سبب ہے. یہ قصر نماز اللہ نے اس لیے رکھی ہے یہ دل کی بات کہ اللہ نے مومن کو ذلت سے بچا لیا. کیا سمجھ رہا ہے مومن کو ذلت سے بچا لیا. تو مولا یہ کہ امام المحدثین نے میں آپ کو خدمت کر رہا ہوں کوئی انسان غلط توجہ کرے. مثال کے طور پر میں آپ کا میرے گھر میں آیا اور کوئی بھی نہیں جانتا اور میرا کام تھا میں قریب میں آ گیا. میں نے آج کی ولی اللہ کی ذرا سنی تم نے کو جانتے اور رات ہو گئی. اب ہم کہاں جائیں. میں نے اچھا خودداری تو ہے ہی ظاہر بات ہے. چھٹے امام نے فرمایا ہماری اولاد خوددار ہوتی ہے اور ہماری اولاد سے بڑی کوئی نسل بڑی ہے ہی نہیں. اسی لیے ساتویں امام سے کہ ہارون رشید قبر رسول کو ملا تھا ظاہر بات بادشاہ تھا. اس نے سوچا کہ امام سلام میں یہ کائنات سلام کرتی ہو وہ بادشاہوں کو سلام دے. اب سنے لگا تو اس نے کہا ساتویں امام سے کیا جانتے نہیں میں بادشاہ ہوں. امام نے کہا میں بھی تو بادشاہ ہوں. کہا کیسا ہے آج جسموں کا بادشاہ ہے میں دلوں کا بادشاہ ہوں. دلوں کا بادشاہ ہے میں دلوں کا بادشاہ. تو اس نے کہا ہم نے بڑے چیز میں ہمارے پاس دولت ہے حکومت ہے سلطنت ہے فوج ہے سپاہی ہے اسرار ہے خزانہ ہے تلوار ہے. آپ بڑے نظام میں امام کو جو جواب دیا تھا کہا سن ہارون رشید ہم اتنے بڑے ہیں ہماری بھائی سننا چاہتا ہے اور کیا بڑے ہیں. کہا سن ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہم کسی کے شجرے میں داخل نہیں ہوتے. ہم کسی کے شجرے میں داخل نہیں ہوتے. لوگ چور دروازے سے ہمارے شجرے میں داخل ہوتے ہیں. ہم کسی کے شجرے میں داخل نہیں ہوتے. لوگ چور دروازے سے ہمارے شجرے میں داخل ہوتے ہیں. تو عزیزوں کا کریمہ میں اللہ نے مومن کو ذلت سے بچایا. اولا کیسے رات ہو گئی تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا تو داڑھی بھی تھی اور کوئی لباس نہیں تھا نہ سونے کی جگہ تھی نہ کھانے کا ٹھکانا تھا. لہٰذا اب کیا کیا مسجد میں نماز پڑھی اور پڑوس میں صاحب نے دیکھا ہاں مولانا آپ نے باہر سے آئے میں آپ کو نہیں معلوم. کہا آپ نے عصر نماز پڑھی ہے. آپ نے عصر نماز پڑھی ہے. آپ کہاں سے جانے والے کہاں شریف میں آیا تھا اور یہاں یہ اللہ کی وجہ صدا سنی میں آ گیا. میں کہا مسجد میں تو یہاں کی رہنے کی جگہ میں کہا چلیے آئیے میں آپ کو اپنے یہاں رکھتا ہوں. آئیے کھانا دکھائیے. آپ سوچیے اگر عصر نماز نہ ہوتی تو کتنی ذلت ہوتی. اللہ نے عصر نماز
پہلے پہچانو، پہلے سوال کیا کہ جھوٹوں کو پہچاننے کے لیے تو دل کی بات، تو یہ دل کی بات کہہ دیتے ہیں کہ مولا علی اب یہ ہے روایت کہ ان کے جنازے میں نہیں ہوئی، ٹھیک، اور ان کے جنازے میں گئے کہ نہیں گئے یہ کہیں کتابوں میں ہے، ہم نہ سمجھے تو میں ان کے جنازے میں نہیں گئے کہ یہ ہے، ان کے جنازے میں نہیں گئے یہ کلیئر نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ نہیں گئے، ہمارے دل کی کوئی بات نہیں، بات نہیں ہے کہ تاریخ نہیں ہو۔ علی و اہل سنت علی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مولا علی سے جب سوال کیا گیا کہ تم پہلے اور دوسرے بالکل سمجھو ان کے جنازے کے لیے نکاح نہیں گئے، 3 دن لاش پڑی گئی مدینے میں نہیں گئے، لیکن ان کے جنازے میں دیکھ کے نہیں گئے، تو علی نے سوال کیا کہ یا علی آپ ان کے جنازے میں نہیں گئے، کیا فاطمہ زہرا کی وجہ سے ناراضگی تھی؟ یہ تو ایک سبب تھا، میں 2 سبب سے نہیں گیا تو مجھے جانا کیا یعنی دوہرا سبب کیا تھا؟ کسروں میں نے اسی دن یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جو آج نبی کے جنازے میں اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ پتھر کے صنم ٹوٹے ہیں، کہ یہ حقیقت ہے کہ پتھر کے صنم ٹوٹے ہیں، ہاں مگر اہل سقیفہ سے یہ کب ٹوٹے ہیں؟ Oh!
सलवात पढ़ें। अली को दूरों के ऊपर पहले दिया और एक देखिए इब्राहिम आलिम किताब में लिखा है कि आज आप देख लीजिए कि झूठों का राज होगा, मगर झूठा मौला ने फरमाया एक न एक दिन सलीम जरूर होगा। झूठा एक न एक दिन सलीम जरूर, कब तक झूठ बोलो, एक न एक दिन जो झूठ पकड़ा ही जाता है उससे वो तुम्हारा ही सलीम हो गया। मैं दो मिसालें देता हूँ। मौला अली के खिलाफ जानते हैं पूरी शाम के खला में शादी हो रही, बुलाया जा रहा था, टोलियां थी, हमें नाम नहीं होगा तो क्या कहते हैं, नबी के जो साहबी थे, साहबी थे, उनकी टोलियां बनाई, तुम उस कस्बे में जाओगे, तुम उस गांव में जाओगे, क्या कहना है, कहा कि अली के खिलाफ झूठ बोलना है, क्या बोलना है, क्या कहना अली नमाज नहीं पढ़ते, बोलना है कि बोलोगे है और उसी चीजें तो मैं नहीं दे रहा हूँ, मौला अली के खिलाफ क्या नहीं 10 आदमी वहाँ 5 आदमी उस गाँव में भाई हरम में वो और पहाड़ों का सफर सहरा का सफर साहबी की वैल्यू नहीं किसी गाँव में अगर बहुत बड़ा आदमी पहुँच जाए तो किसी वैल्यू आप अच्छा आदमी को बोलते अगर आदमी पहुँच जाए अब आगे साहबी का सफर अरे आगे जनाब मुझे दुनिया में आ रही है और शरबत पियो खाने की मुस्कान अरे कभी के साहब क्या अच्छा आप इतनी दूर यहाँ पे आज तो मेहमान रखा ये तो सुना कहाँ मौला अली हम तो रोते रहते हैं कभी नमाज पढ़ी नहीं कहा हम तो वहाँ जा ही नहीं पाते हैं अरे मदीने में थे जो बार गए थे और दूसरे में तो हम दिन तो काम कर सकते हैं फिर मेरे मीडिया में बसे हुए नमाज नहीं पढ़ते थे और बहुत सी बातें नहीं कहता अली नमाज नहीं पढ़ते और अली का दीन से मजहब से कोई वास्ता ही नहीं। ये सहाबी है इतनी बात तो लोग अपनी ना करें तो कुछ नहीं करें। अच्छा अब देखिए ये हिस्सा तुम्हारा है, ये हिस्सा तुम्हारा, ये जगह जगह लोग जा रहे हैं, ये पूरी तवज्जो रखिएगा। उसी की वीडियो आज के दौर पे चल रही है, पूरी तवज्जो है ना, काम काम तबलीगी बड़े हो गए और अब अली नमाज नहीं पढ़ते तुम्हारा क्या हो गया। अच्छा आप मुलाजा करें पूरे आराम में तबलीग हो गई, नमाज अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ते, अली का दीन से ताल्लुक नहीं है। ये लोग जा जाकर तबलीग करती है अली के खिलाफ है, पूरी तो आप सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा। अली के खिलाफ कितना झूठ बोलना था, झूठ बोल के इसलिए किसी शायर ने भी कहा कि ये मुजरिमाना है तकद्दुस की शक्ल में, ये मुजरिमाना चेहरे तकद्दुस की शक्ल में बिस्तर बदोश हाथों में माला लिए हुए इनको नसीब हो न सकी अब आज तक बैत में फिर रहे हैं जनाजा। और बोला दूसरे के खिलाफ घर में बात पहुंच गई अब आप सोचिए मुझे ये निकाल दीजिए मौलाना शरीफ साहब ये कहीं मौला जी ने कहा हो किसी जंग में जो मैं कामयाब हो गया, हम रहे कामयाब कहा नहीं, बाद बहुत खैबर खंदक हदिया ये काबिल पैदा हुए कामयाब हो गए नहीं कहा। जब सर पे सरबत नबी सल्लल्लाहु कहा उसको मेरा दिल कहा रब्बे कहा कि कसम कामयाब हो गया, यानी ये जुमला तो खैबर में कहना चाहिए, ये जुमला तो बदल में कहना चाहिए मैं कामयाब हो गया, और तो कहना चाहिए मैं कामयाब हो गया, सुल्तान कहना चाहिए मैं कामयाब हो गया, आज से रोटियां ही खाना है आपके लिए कहते कामयाब हो गया। ये सरबे सरबत के लिए आप कह रहे हैं रब्बे कहा कि कसम में कामयाब हो गया, अब मैं मालूम नहीं है। अब उबे की मस्जिद से खबर निकलेगी, खबर आगे बढ़ेगी और चारों तरफ से फैलेगी कि अली शहीद हो गए, अली कत्ल हो गए, तो पूछा जाएगा कहाँ शहीद हुए, तो कहा जाएगा मस्जिद में शहीद हुए, तो पूछा जाएगा मस्जिद क्या करने गए।
بنی امیہ نے ایک اور جھوٹ بولا کہ ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، نقلی پاسپورٹ پہ چل رہے ہیں، ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، ہم حدیث کے فیملی والے ہیں۔ آپ کتاب پڑھیے 46 سال کی عمر اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب علی کی بیٹی آئی کہاں دربار شام میں، ادھر احتیاط چھونے کے چہرے سے نقاب رکھنا۔ آپ سوچیے ہم نے نہیں چھوڑا ہے، شہزادی زینب کا جو دلہ ہے آپ پڑھیے، یزید تو میری نظر میں اتنا چھوٹا ہے کہ مجھے بات کرتے ہوئے شرم آتا ہے۔ تو ہی دیکھ نے بہت چھوٹا بنا دیا، ایک ابلیس کو اللہ نے چھوٹا بنایا، ایک یزیدیت کو حسین و زینب نے چھوٹا بنایا۔ اور اب عزیزو یہ جملہ شاید میں کبھی اندر میں انصافیہ بات نہیں، شہزادی زینب نے اس نے کہا کہ میں فاطمہ کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو شہزادی نے کہا خبردار میری ماں کا نام اپنے لبوں سے نہ اور یزید کا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بازاروں میں بےغم آیا تو ہم دلیل ہو گئے، کوئی سردار ہو گیا۔ سنیے جملہ شہزادی کا فرمان کے سامنے آیت اگر بازار میں بھی آ جائے تو آیت رہتی ہے، آیت اگر بازار میں آ جائے تو آیت ہی رہتی ہے، اور نجاست اگر محلوں میں رکھ دی جائے تو نجاست ہی رہتی ہے۔ ہم اللہ کی آیت ہے، مدرسے کو سنیے گا جملہ تاریخی جملہ کر رہا ہوں، اسے آپ چاہے کس طرح سنیے گا اور چاہے ویسے سنیے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ شہزادی زینب کا خطبہ جس میں صرف ایک جملہ یاد کرنا، جہاں تمام لوگ آئے، جہاں تمام لوگ سفیر آئے، تہائی دنیا کا مالک تھا، تہائی دنیا کا مالک وہ، اور یہ سوچ رہا تھا میرے برابر کہا گیا تھا رسول اللہ کے رشتہ دار، اس لیے ملک کا کوئی سفیر ایسا نہیں ہوتا تھا جو آیا تھا۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ شہزادی زینب نے جب انگلی کا اشارہ کیا، کیونکہ مولانا کچھ بھی کرے گے، بادشاہوں میں اور راجاؤں میں اشارے نہیں چلتے ہیں میاں، آپ کے دور میں ہیں۔ میں نے مدرسۃ العالمین میں تعلیم حاصل کی، جب راجا صاحب آ جاتے تھے وہ ایسے نہیں کہتا تھا کہ آپ کیا کہیں، ہم سر جھکا کے ادب کے ساتھ، اور جب واپس ہوتے تھے تو یوں واپس نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم لوگ تعزیے کا احترام کرتے ہیں، پیچھے ہی چلے جاتے ہیں، اس طرح راجا صاحب کو خاطر ہوتے تھے وہ انداز کرتے تھے۔ اب اللہ سنیے اور آ جاتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا شہزادی زینب پہلے یزید کا روپ کیا تھا، کسی عرب میں کسی کے مائیں کے لال میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ کہنے کا زبان سے یزید، بلکہ اس کے لیے اللہ سرکاری بنائے گئے تھے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یزید بن اور حکم کی حالت میں جھکنا پڑنا تھا، ان کی بات کہہ سکتے تھے۔ تاریخ میں یہ پہلی شخصیت ہے وہ 40 سال سے کہتے ہیں ہم رسول کے رشتہ دار ہیں، علی کی بیٹی نے اس طرح انگلی کا اشارہ کیا، اور بڑے بڑے لوگ سوچ رہے ہیں کون ہے اتنے بڑے لوگ کہ کوئی اشارہ کر ہی نہیں سکتا، ہاتھ جوڑ کے بات کہتا تھا، رکوع کے حالت کے اندر بات کہتا تھا، یہ انگلی کا اشارہ کر رہے آدھی یزید کے پہلے سے ختم ہو گئے۔ اور جب شہزادی زینب نے اشارہ کر کے کہا اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادیں، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادیں، دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ شاہوں کا کرانا، شہزادی نے آج بھرے دربار میں کہا اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادیں، اور پھر لوگوں کو دیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا یار بنت علی آپ کا خطبہ نہیں ہوگا، ساری بھرے دربار میں رسوا نہیں ہوگا، اور کرنا کی بیان آل محمد کی فضیلت، ورنہ کوئی قرآن میں سورہ نہیں ہوتا۔ آئے والے یزیدیت رسوا ہوئی تھی کربلا میں، یزید رسوا نہیں ہوا، یزید کا سامنے رہتا ہے، اسے رسوا کرنے کے لیے شیطان آیا۔ بس عزیزو کتابوں میں یہی لکھا ہے، پڑھا امام نے ایک عالم دین کو ملاقات میں بتایا کہ دیکھو ہمارے شیعوں سے کہہ دو جب مجالس پڑھا ہے تو ہمارے گھر کی عورتوں
کسی جگہ رکھی ہوتی وہ مار لیتے کیسا آپ نے نہیں وہ گربان چاہے نیا کپڑا ہی تھوڑا پہنو گربان اور دیکھو جی کیا میں آیا نبی صاحب کی طرح پڑھتے ہیں کہ ان کا پڑھنا کیجیے کہ وہ شہزادیوں کا نام دینا آزادیوں کو لوگ پکڑتے ہیں وہ عجب میں منظر موجود ہے اور کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اپنے سر پہ مار لیتے سر پھٹ جاتا ہے گربان جا کر لیتے ہیں جب یہ ہوش ہو جاتے ہیں جب شادی کی طرف روکنے کے بیان کو روکتے بیان کو نہیں کہ شہزادیوں کا نام کو لے گا اور جب مجلس سچ بلاتی ہے اور جب آتے ہیں تو شادی کے فوراً پہلے پر اس طرح ہاتھ اور دبا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شادی ایک شادی حسین شہزادیوں کے نام نہ لیا کرو تو میں نے ان سے ہمارے یہاں اسی طرح مسائل پڑے جاتے ہیں انہوں نے کہا مولانا ہم پٹھان صاحب کے ہیں آج بھی ہمارا طریقہ ہے کہ اگر کوئی ہماری عورتوں کا نام بازاروں میں لے لے تو ہم مرنے مارنے پر ہمارا ہماری عورتوں کا نام بازاروں میں کیوں نہیں دیا گیا میں کہتا ہوں بتاتا ہوں یہ مسائل کا کم ہے شہزادیوں کے نام آپ
کا لاچا دیکھا نانا یاد آ گئے نانا کو بلانے لگی دوسرا موسم ہوتا ہے جب دربار یزید میں ایک کنیز کے بچانے والے سینکڑوں حبشی آ گئے شہزادی احمد بچائے پورے مدینے کا رویا خصوصاً حاضرین میں جتنے بھی مومن بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما شہریاں کا واسطہ کے مومنین کے یہاں پر روزگار ہیں سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما اللہ تمام مومنین اور خصوصاً حاضرین کو زیارت حسین سے فرما اللہ مومنین میں اتحاد عطا فرما ہم سب کو آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما